ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں ہدیہ صاحب پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلوات کے بعد ایک وہ دن تھا کہ ہم بڑی بے قراری کے ساتھ اس رحمتوں والے مہینے کے لیے منتظر تھے. انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں یہ مہینہ عطا کرے گا، اور اللہ نے ہمیں جو مواقع فراہم کیے مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر پائیں گے. بحمدی تعالیٰ وہ مہینہ ہمارے پاس آیا. ہر آدمی جانتا ہے کہ کہاں تک اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکا، کہاں تک رمضان کا احترام کر سکا اور کہاں تک نہیں. آج وہ ماہ رواں ہم سے رخصت ہو رہا ہے. آج رمضان کی آخری تاریخ ہے. اب اس کے بعد مقدر یا نصیب، آنے والا رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا. آج ہم اس برکت والے مہینے کو الوداع کہہ رہے ہیں. اسی لیے حضور نے اس جمعے کا نام رکھا جمعۃ الوداع. اور جب جمعۃ الوداع ہوتا تو صحابہ کرام چیخیں مار مار کر روتے، گریہ زاری کرتے، آؤ بقا کرتے کہ اتنی عظمت والا برکت والا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا. اس ماہ رواں میں جہاں بہت ساری برکات ہیں، حضور کا ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیے جاتا ہے، اور جنت جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کو زبردستی جہنم کی طرف جائے تو اس کی اپنی مرضی. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر یہ آواز دیتی ہے کہ ہے کو مجھ سے گناہوں کا مغفرت طلب کرنے والا جس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کو مجھ سے رزق کا طالب کی جس کے رزق کے اندر میں اضافہ کروں، ہے کو مجھ سے اپنی حاجات طلب کرنے والا جس کی میں حاجت براری کروں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی داتا کے دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے، مانگتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ داتا دینے والا آوازیں دیتا ہے کہ ہے کو لینے والا جس کو میں لے لوں. یعنی بتایا کہ ہے کوئی لینے والا کہ جس کو میں دوں. وہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتائیں کسی کو راہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں لیکن ہمیں تو مانگنے والا کوئی نہیں مل رہا کہ جس کو دے. تو یہ وہ برکتوں والا مہینہ تھا. اور اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام بھی کیا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے فطرانہ واجب کیا. یہ فیر توئے رے، فطر کے معنی ہوتے ہیں افطار کرنے کے، روزہ توڑنے کے، برے کرنے کے، کھولنے کے. تو بتانا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے روزوں کو قبول کرے، اس روزہ کھولنے کی خوشی میں، اس خوشی میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا، آپ نے روزے رکھے، کما حق استفادہ حاصل کیا. اب اس مہینے کو فارغ کرنے کا دن آیا تو اب خالی ہاتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کو صدقات و خیرات کرنے چاہیے. اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے پیٹ بھر کر رات کو کھانا کھایا اور سو گیا، اور اس کا پڑوسی رات کو بھوکا سویا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی ہوا تک اس کو نہیں پہنچے گی. اب پڑوسی کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان،
وہ پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، نصرانی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سرکار نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے، مسلمان کے نہیں۔ بتانا یہ ہے کہ بلا امتیاز جس آدمی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور حضور نے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابہ کرام ڈرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمیں یہ خوف تھا کہ کہیں سرکار پڑوسی کو ہماری وراثت کے اندر شریک نہ کر لیں۔ اچھا، پڑوسی کو ایک حق تو ہے نا جس کو حق شفا کہتے ہیں، یعنی پڑوسی کا یہ رائٹ ہے۔ آپ مکان بیچنا چاہتے ہیں، پہلا رائٹ آپ کے پڑوسی کا ہے، اور اگر اس کے پوچھے بغیر آپ نے مکان بیچ دیا تو وہ حق شفا کر سکتا ہے۔ شفا کے معنی ہوتے ہیں دو کے، یہ جو نماز کی رکھتے نہیں ہوتی، چار رکھتے ہیں، تو پہلا شفا دوسرا شفا، یعنی پہلی دو رکھتے ہیں اور دوسری دو رکھتے ہیں۔ شفے کے معنی ہی دو کے ہوتے ہیں، یعنی مطلب ہے وہ جو دو ایک ساتھ رہ رہے، سمجھ گئے؟ تو شریعت مطالعہ میں نے غیر منقولہ جائیداد کے اندر شفا کرنے کا حق دیا ہے، منقولہ میں نہیں۔ میں نے آپ کے گھر میں سامان پڑا ہے، فرنیچر ہے، جو کچھ آپ جان چاہیں بیچیں جی، کوئی ایسی بات نہیں، اس میں کوئی حق شفا نہیں ہے۔ زمین میں حق شفا ہے، مکان جو جو شفٹ نہیں ہو سکتی، تو شریعت مطالعہ نے اس کے اندر بھی آپ کے پڑوسی کا حق رکھا ہے۔ وہ بھی وہاں اس کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ پڑوسی آپ کا مسلمان ہے یہ کون ہے، کسے بادشاہی ہے، اس کا رائٹ ہے۔ تو اسلام جو تشریف حضور جو تشریف لائے، رب تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے، وہ صرف رب المومنین اور رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، تمام کائنات کا، ہر زیرو چیز کا وہ رب ہے، تمام عالم کا۔ اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب کو جس کا میں رب ہوں اس کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، حیوانات کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر شے کے لیے سرکار اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو حضور نے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام بنی انسان کے نجات دہندہ بن کر آئے۔ حضور اسی طریقے سے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ یہ تو اللہ نہیں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمِينَ، نہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی۔ وہ جو ابن آدم انسان ہونے کی عظمت حاصل ہے بلا امتیاز، ساری مخلوق کے اندر اشرف المخلوقات کیا ہے؟ وہ انسان ہے، یا انسان کا ہے، مسلمان نہیں کہا جی۔ اور اسی لیے سرکار کا ارشاد یہ بھی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سور الآدمی طاہر، آدمی کا جھوٹا پاک ہے، یہ نہیں فرما سور المومن یا سور المسلم طاہر، نہ، یہ انسان کی حضور نے قدر و قیمت بتائی ہے کہ انسان ہونا کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں سور الآدمی طاہر، انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور وجہ نہ ہو تو، جھوٹا ہونے کی وجہ نہیں ہے، اگر کوئی اور وجہ نہ ہو تو، مثال کے طور پر ایک آدمی غیر مسلم ہے، وہ ابھی یہ کیا کہ اس نے شراب پی ہے، اور بالکل جناب اس کے لب شراب سے تر ہیں، اس کے بعد اس نے ایک پانی کا گلاس تو تھوڑا پیا اور باقی چھوڑ دیا، وہ گلاس کا پانی ناپاک ہے، اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں،
شراب کے مس ہونے کی وجہ سے کہ وہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے، ایسے کوئی چیز خنزیر ایسی چیز کھائی بشرطے کہ اس وقت اس کا منہ ناپاک نہ ہو. حضور فرماتے ہیں سور الآدمی طاہرن، انسان کا جھوٹا پاک ہے. ایک اور بات حضور نے ارشاد فرمائی، حضور فرماتے ہیں کہ کلو احابن اذا دوبے گا طاہرا، ہر سکن جلد جب اس کی دباغت کی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنے بھی جانور ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، تین چیزیں ہر جانور کی پاک ہوتی ہیں. پاک ہونا اور ہے، حلال ہونا اور ہے. حلال کا تعلق استعمال اور کھانے پینے سے ہے، پاک کا تعلق اور سے ہے. جی سمجھ گئے نا؟ زمین مٹی پاک ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا مٹی کا کھانا حرام ہے. پرائے کھیت میں اگر یہ بھٹے جناب کیا کہتے ہیں ان کو، چھلیاں لگی ہوں، وہ پاک ہیں یا نہیں؟ اگر بعد میں اس کو پوچھے بغیر توڑ کر بھون کر کھا لے تو اس کے لیے کیا ہے؟ حرام. یوں سمجھیے کہ ہر حرام چیز ناپاک ہوتی ہے، لیکن ہر پاک چیز حرام نہیں ہوتی. سمجھ گئے نا؟ یعنی ہر وہ اس کو یوں کہیے کہ ہر حلال چیز پاک ہوتی ہے، لیکن ہر حرام کے لیے ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے. تو اب یہ کر رہا تھا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کلو احابن اذا دوبے گا طاہرا، ہر سکن جب اس کی دباغت کی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. اور ہر جانور کے تین چیزیں پاک ہیں، چاہے وہ جانور ناپاک ہے کچھ بھی ہے. ایک ہڈی، بشرطے کہ ہڈی خشک ہو، اس کے ساتھ گوشت نہ ہو، خون نہ ہو. بال جب ان کے ساتھ چربی وغیرہ اور چیز نہ ہو. سکن چمڑا، اس کی دباغت کی جائے پاک ہے. یہ ہم جتنے جوتے بازار سے خرید کر لاتے ہیں یہ سارے حلال جانوروں کے ہوتے ہیں، یہ سارے ذبح کیے ہوتے ہیں. ہمیں اس کی ضرورت نہیں پوچھیں کہ اس لیے کہ دباغت ہے، جب اس کو صاف کیا گیا تو پاک ہے. فرمایا کہ ہر جانور اس کی تین چیزیں پاک ہیں. بال بھی پاک ہیں بشرطے کے بالوں کے ساتھ وہ خون وغیرہ یا چربی نہ ہو. ہڈی پاک ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ خون اور چربی نہ ہو. جلد پاک ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ خون اور چربی نہ ہو. جی کریں تو پاک ہو جاتی. لیکن فرمایا الا جلد الآدمی والخنزیر، دو چیزیں پاک نہیں ہو سکتی. ایک تو خنزیر کی، نہ اس کے بال پاک ہو سکتے، نہ اس کی سکن پاک ہو سکتی ہے، نہ اس کی ہڈیاں پاک ہو سکتی، چاہے وہ ساتھ وہ خون وون ہو یا نہ ہو. جی سمجھ گئے؟ اس لیے کہ وہ نجس العین ہے، اس کے اپنے اسباب ہیں. ایک فرمایا کہ انسان الا جلد الآدمی کا، جلد المومن نہیں کہا یا مسلم نہیں کہا. فرمایا کہ انسان کی رسپیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا نا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ما لک الا تسجد لما خلقت بیدی، وہ تجھے کیا ہو گیا، وہ میرے کہنے پر تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جو میرا ہینڈ میڈ ہے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہے تو اللہ کا ہینڈ میڈ ہی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسپیکٹ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. حضور فرماتے ہیں کلو احابن اذا دوبے گا طاہرا، ہر سکن، اور یہ چیزیں پاک ہو سکتی مگر
انسان اور خنزیر کی جلد نہیں پاک ہو سکتی. انسان احترام کی خاطر، رسپیکٹ کی خاطر، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، تو یوں سمجھیے کہ حضور صرف مسلمانوں کے نبی بن کر نہیں آئے، انسانیت کی طرف تشریف لائے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عرض یہ کر رہا تھا ہم پر دیگر لوگوں کے بھی حقوق ہیں. اور یہاں ایک اور بھی بات عرض کر دوں، یہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کفارہ زہار. کفارہ زہار یہ ہوتا ہے کوئی بندہ اپنی بیوی کو ان عورتوں سے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے، ان کے خفیہ علم کے ساتھ تشبیہ دے تو وہ عورت اس بندے پر حرام ہو جاتی ہے، متعلقہ نہیں ہوتی، حرام ہو جاتی. اس کو چھونا جائز نہیں جب تک کہ 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے یا 2 مہینے 60 دن کے لگاتار روزے نہ رکھے یا غلام آزاد نہ کرے. اس کو کفارہ زہار کہتے ہیں. یعنی آدمی اگر اپنی بیوی سے یہ کہے نا کہ تیری ناک میری ماں کی طرح رکھو، عرضی تیری آنکھیں میری ماں کی طرح، نو پرابلم. تیری آواز میری ماں کی طرح ہے، تو چلتی میری ماں کی طرح ہے، تو ہانڈی ایسے پکاتی جیسے میری ماں پکاتی ہے، تیرے ہاتھ میری ماں کی طرح، نو پرابلم. یہ ظاہری اعضاء ہیں. باطنی اعضاء کی مشابہت سے کفارہ زہار ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے بیوی کو تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، حرام ہوگی. تیرے ران میری ماں کی ران کی طرح ہے، تیرا پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تیرا سر میری ماں کے سر کی طرف ہے، اس لیے کہ سر پوشیدہ اعضاء نہیں ہے. یہ ننگے سر پھرن دی نہ دی اپنی مرضی. سر میں اور شرمگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو عورتیں ننگے سر گھومتی ہیں یوں سمجھیے کہ یہ ہاں جی شریعت مطالعہ کے اندر یہ ہے کہ عورت کا سطر ایک سطر ہوتا ہے کہ پردہ ہوتا ہے، دو علیحدہ چیزیں. سطر علیحدہ چیز ہے، پردہ علیحدہ چیز ہے. پردے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو کیسے نکلے. سطر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، جتنے رشتہ دار ہیں ماں سوائے شوہر کے، سب کے سامنے عورت کے لیے فرض ہے کہ ماں سوائے چہرے، ہاتھ، پاؤں کے پورا جسم ڈھانپنا فرض ہے. سر کا ڈھانپنا باپ کے سامنے بھی فرض ہے، بیٹے کے سامنے بھی فرض ہے، بھائی کے سامنے بھی فرض ہے. شوہر کا معاملہ اور اگر بیوی خاوند دونوں رہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. ہاں جی ان کا معاملہ ہوگا. باقی معاملے اس کو کہتے ہیں سطر، یعنی کور کرنا. تو جس طریقے سے باقی جسم کا کور کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے سر کا کور کرنا بھی فرض ہے. اگر کوئی آدمی بیوی سے کہتا ہے تیرا سر میری ماں کی طرح ہے تو حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ پوشیدہ ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ جو غلام آزاد کیا جاتا ہے، کیا غلام کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ کلام پاک نے مطلقاً غلام آزاد کرنے کا کہا جی. فرمایا اس میں مسلمان ہونا ضروری نہیں، یا کوئی کافر ہے، کو غیر مسلم ہے، غلام ہے، سلیو ہے، آپ اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں
یعنی بلا امتیاز اسلام نے انسانیت کا سبق دیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ بات فرمائی جب میدان کارزار میں جنگ میں حضور صحابہ کرام کو بھیجتے. حضور یہ ان کو تاکید فرماتے کہ کسی کے جسم کی بے حرمتی نہیں کرنا, کسی کا مصلح نہیں کرنا. یہ مصلح میم سے لام ایک تو سین سے ہوتا نہیں, سے کے ساتھ ہے. مصلح کے معنی ہوتا ہے کسی کے کان کاٹ دینا, ناک کاٹ دینا جناب. یعنی مطلب ہے کہ اس کی خوبصورتی کے اندر وہ کرنا. حضور نے فرمایا کہ تلوار مار کر آپ میدان جنگ میں گئے, آپ نے تلوار مارا, اس کا سر بھی کٹ سکتا ہے, بازو بھی کٹ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مرنے کے بعد اس کے جسم کی بے حرمتی جائز نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے, اس کو بدرو کرنا, اس کی خوبصورتی کے اندر مسٹیک پیدا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو دعوت دینا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو خراب کر رہا ہے. تو عرض میں کر رہا تھا کہ اسلام یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا حضور کی امت ہے. یہ ہندو کون ہے؟ حضور کی امت. سکھ کون ہے؟ حضور کی امت. یہود و نصارہ کون ہے؟ حضور کی امت. امت کی دو قسمیں, ایک امت دعوت ہے, ایک امت اجابت ہے. ایک وہ امت ہے جس نے حضور کے پیغام کو قبول کر لیا, وہ ہم مسلمان ہیں. اور حضور کی دعوت, حضور تو کافروں کی طرف بھی رسول بن کر آئے نا سب کی طرف, تو جس کی طرف حضور رسول بن کر آئے وہ سب حضور کی امت ہے. یہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارے حضور کی امتیں دعوت ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا ہے. اب مسلمان خود قسمت ہے کہ انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا, تو اس کا نام ہے امت اجابت, وہ امت جس نے قبول کر لیا. اور باقی جو لوگ ہیں وہ امت دعوت ہیں, ان کو بھی سرکار کی طرف دعوت ہے کلمہ پڑھنے کی, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ تصور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اور ایک موقع پر حضور نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا, المسلم من سالم الانسان من, ایک حدیث ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ. مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے ان کی عزت آبرو محفوظ رہی ہو. وہ مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے. اور ایک حدیث کے اندر حضور کے ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سالم الانسان من لسانہ و یدیہ. یہ کوئی بھی انسان, مسلمان وہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس کی زبان اور اس کی مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے محفوظ رہے جی, بلا وجہ کسی پر زیادتی کرنا, کسی پر ظلم کرنا شریعت نے اس کو روا نہیں رکھا. وہ اسلام تو وہ مذہب ہے, وہ جس نے ایک آدمی کو حضور فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے جنت عطا فرمائی کہ اس نے کتے کی جان بچائی تھی. ایک عورت کو اس لیے جہنم میں بھیج دیا کہ اس کی وجہ سے بلی مر گئی تھی. مجھے بلی اور کتے کا احساس ہو نہ ہو, اللہ نے تو پیدا کیا ہے, اس کی مخلوق ہے, اس نے پیدا کیا ہے, وہ اس کو رزق پہنچاتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرنا وہ ضائع نہیں جاتی. تو اب یہ کر رہا تھا ماہ رمضان میں شریعت مطہرہ نے ہم پر ایک حق نافذ کیا ہے کہ ہم جو غریب ہیں, مسکین ہیں, خود ہی اپنے گلچھرے نہ اڑاتے رہیں. بڑی طرح طرح کی جناب وہ افطاریوں اور سحریوں کا بڑا اہتمام ہے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جن کو
سحری کرنے کے لیے کھجور تک میسر نہ ہو، افطاری کے لیے کھجور تک میسر نہ ہو، سحری کے لیے لقمہ میسر نہ ہو، تو ان کی حفاظت خیال کرنا بھی ہمارا یہ فرض ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہم پر فطرانہ واجب کیا ہے، اور فطرانہ واجب سے روزہ رکھنے والے پر نہیں ہے، گھر کے افراد پر ہے۔ اگر عید سے ایک دن پہلے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی فطرانہ دینا پڑے گا جی۔ ہاں البتہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو پھر نہیں ہے، صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو اس کا بھی آپ کو فطرانہ دینا پڑے گا جی، افراد کے طور پر۔ تو شریعت مطہرہ نے ہم پر یاد کیا تاکہ ہم ان لوگوں کا، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ہماری جتنی مسلم کمیونٹی ہے، اگر یہ پراپر طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دیں، فطرانہ ادا کریں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے حق ہمارے مال پر فرض کیا، رب تعالیٰ فرماتا نا وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ جو تمہارے پیسے ہیں نا، اس میں اس کا بھی حق ہے جو تمہارے دروازے پر سواری بن کر آتا ہے، اور اس کا بھی حق ہے جو ڈس ایبلڈ ہے، محروم ہے، اپاہج ہے، نابینا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کما نہیں سکتا، اس کا بھی تمہارے مال کے اندر حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال اسے، وہ یہی وجہ ہے نا کہ بھینس کا دودھ سارا کٹے کے لیے نہیں ہوتا، گائے کا دودھ سارا بچے کے لیے نہیں ہوتا، اور بھیڑ کا دودھ وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اس کے میمنے کے لیے۔ اللہ نے اس کو اسی مقدار میں دیا کہ بمشکل اس کا بچہ گزارا کر سکتا ہے۔ بھینس کا دودھ اگر آپ دوئیں نہیں، کٹے کے لیے چھوڑ دیں تو وہ مر جائے گا۔ گائے کا دودھ اگر بچڑے کے لیے چھوڑ دیں تو اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنا دودھ پی کر اس کو ہضم کرنا، وہ مر جائے گا۔ اس لیے اس کی مقدار سے زیادہ دیا کہ اس میں آپ کا حق ہے۔ یہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وافر مقدار میں، یہ آپ کے لیے نہیں، اس آپ کے مال کے اندر جو سائلین ہے ان کا بھی حق ہے، جو ڈس ایبل پرسن ہے، محروم ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، ان کا بھی حق ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کمائی یہ آپ کا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فطرانہ بھی واجب کیا ہے۔ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم رمضان کے آغاز میں ہی اگر ادا کر دیں، تاکہ وہ لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کو استطاعت نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے لیے سحری کا اہتمام کر سکیں، افطاری کا بندوبست کر سکیں، اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے خوشیوں وہ بھی خرید سکیں جی۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے، اگر پہلے نہیں تو کم از کم رمضان کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ اور عید سے پہلے حضور نے فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے لازماً ادا کرنا چاہیے، اور اگر ان کیس نہیں کیا تو معاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ عید والے نہیں کیا چلو بیلا لگ گیا نا، اس کے بعد بھی دینا ہی پڑتا ہے۔ تو فطرانے کا ادا کرنا یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے، اس میں سے ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ایک کرائیٹیریا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرے ہم اس کو 10 گنا اس کا دیں گے، اور جو آدمی برا کام کرے گا ہم اس کو ایک ہی برائی دیں گے، وہ اتنی جتنی کرے گا، لیکن ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا عطا کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوت کو، طاقت کو دیکھتے ہوئے ایک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر پورے سال کے ہوتے تو تم یہ کام نہ کر سکتے،
اب حضور فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، وہ دکھنے میں 1 مہینہ ہے، ثواب میں 10 مہینے، یعنی آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھے، ثواب آپ کو 10 مہینوں کا ملے گا۔ اگر 10 مہینوں کے روزے ہوتے تو کئی آپ کھوجے بھی کرتے نا، وہاں گناہ بھی ہوتا۔ تو یہاں فرمایا پابندی سے 1 مہینے کے روزے رکھو، 10 مہینے کا ثواب رکھو۔ پھر حضور نے 6 روزے اور ارشاد فرمائے نفلی۔ اب مطلب ہے کہ کتنے دن رہ گئے جی پیچھے؟ 2 مہینے رہ گئے نا، 60 دن۔ یہ جو ہمارے ہاں مہینے کے 29 دن، 30 دن، 28 دن، یہ 30 دن جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے چکر ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سال کو پراپر دنوں پر تقسیم ہی نہیں کر سکتے جی۔ جو چاند کا لینتھ ہے وہ بھی پراپر 12 مہینوں پر آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے ایکول دن رکھ کر۔ انگلش جو ہے اس کو بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو ایکچول جو مہینہ ہوتا ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے ہیرا پھیری کی ہوئی ہے، کوئی دن آگے بڑھا ہے کوئی پیچھے بڑھا ہے، ورنہ عام طور پہ جو سال کے دن ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 360 ہوتے ہیں، 65 نہیں جی، 360 جی۔ اب 10 مہینے تو کور ہو گئے، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2 مہینے۔ کتنے رہ گئے؟ 60۔ تو 6 دائیں 60، 6 روزے اور رکھ لو۔ اب وہ 1 روزہ جو ہمیں 10 دن کور کرے گا تو 6 روزوں میں 2 مہینے جو باقی وہ بھی کور ہو جائے گی۔ تو 6 وہ روزے رکھ لو، نتیجہ یہ ہوگا پورا سال تو روزے میں۔ اب وہ جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی شوال کے اندر آپ نے روزے رکھنے، شوال کے مہینے میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ لگاتار 6 روزے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، مثلا جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ جیسے کر کے 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ وہ رکھ سکتا ہے جس نے رمضان کے نہ چھوڑے ہوں، جس کے ذمہ فرض عبادت ہو، اس کی نفلی عبادت قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں فضل و کرم فرمائے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ رضا الہی کے لیے،